یہ اس دن جتنا احتجاج کیا تھا تو آپ کہتے ہیں یہ وجہ انہوں نے کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں ان کو پیشنٹ سے کام لینا چاہیے تھا اور ان کو اسپیچ کرنے دینی چاہیے تھی منتخب وزیر اعظم کو. جہاں تک ابھی چودھری صاحب کا سوال ہے، مجھ پہ دوسری دفعہ عدم اعتماد کیوں کیا گیا؟ ایک دفعہ جو ہے وہ نومبر 2019 پہ بھی انہوں نے کیا. چودھری صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی میں اوپر بیٹھا ہوتا ہوں سب سے بڑی تکلیف یہی ہے اپوزیشن کو کہ یہ جو ہے لحاظ نہیں کرتا، اور میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہو چاہے وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھا ہو. اور میرے نزدیک جو پچھلے بینچوں پہ بیٹھنے والا ایم این اے ہے وہ برابر ہے یہ جو لیڈر جو خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اگلی نشستوں پہ صرف چاہتے ہیں ہم ہی بولتے رہیں، اور پچھلی نشستوں پہ جو بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں ان کو بولنے نہ دیں. ذرا شارٹ سن لیں. جی ہاں ذرا سنائیے گا. جی محترمہ زرتاج گل وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی آئٹم نمبر 4 پیش کریں. اسپیکر صاحب بہت شکریہ، لیکن پہلے میں اس بل سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہ بل آپ پیش کریں. نہیں پلیز آپ اسپیکر صاحب آج میری بات سنیں. یہ میں بل کے طرف آیا ہوں، اس کو پلیز جلدی سے پیش کریں. ہمارے ٹائم پہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم 4 دفعہ تقریریں کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے جو بات کرنی ہے بل پیش کریں. دیکھیں مجھے پلیز یہاں پہ مت سمجھایا جائے، میں بھی بار بار ہم بھی یہاں سے الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ہم بھی 80,000 ووٹ لے کر آتے ہیں. جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں موقع نہیں دیا جاتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کی بات کی. یہ سارے لوگ آئے ہیں، یہ بھی اپنے حلقوں کی بات کرنا چاہتے ہیں. 3 یہاں سے سینئر ہوتا ہے، 3 یہاں سے سینئر ہوتا ہے، سارا روز انہی کے آپس میں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. تو یہ باقی سارے عوام کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آتا ہے. یہ تو زرتاج گل بھی آپ سے خوش نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب رول پہ آپ چلائیں گے، جب آپ نے اپنے ایجنڈے کو نکالنا ہوگا، اپنے بل پاس کرنے ہیں. آپ سے حکومتی بھی خوش نہیں ہے، اپوزیشن والوں کو بھی سن لیں. نہیں وہ بھی خوش نہیں ہے. اکان عباسی کے خلاف آج تک کیا کاروائی کی ہے؟ ذرا سنائیے گا. جی اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ جوتے ماروں گا. اپوزیشن کیا کہتی ہے ذرا سنائیں. آپ اپنی چیئر پہ جائیں اور وہاں پہ بیٹھیں. آپ کو میں یہاں سے وارننگ دے رہا ہوں، یہاں سے میں نکال دوں گا آپ کو. کر کے دکھائیں. آپ آرام سے بیٹھیں. آپ نہیں بیٹھتے، ان کو یہاں سے نکالا جائے آج کے دن پورا دن. آپ یہاں سے باہر جائیں. ان کو سرجن صاحب ان کو باہر لے کر جائیں، یہاں سے باہر جائیں. آپ یہاں پہ آپ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں. آپ ان کو باہر نکالا جائے آج. ان کو اس سیشن میں یہاں پہ یہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یہ آپ سے حکومت وزیر بھی خوش نہیں ہے، اپوزیشن بھی خوش نہیں ہے. دیکھیں ہمارا کیوں اتنے اگریسو کیوں ہیں؟ اگریسو نہیں ہوں میں بالکل. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وزیر ہے یا یہ جو ہے وزیر اعظم رہ چکا ہے. رول کے مطابق ہم نے چلانا ہوتا ہے. یہ نہ یہاں نہ رولنگ دے دینا کوئی چوئی صاحب آپ اٹھ کے چلے جائیں اور چودھری صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں اور آپ چلے جائیں. تو اصل میں ہمارا جو ہے آپ کو پتہ ہے قانون ساز ادارہ ہے. ہم نے قانون پاس کرنے ہوتے ہیں. جب ہم بل لے کے آتے ہیں تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ آرڈیننس فیکٹری بنائی ہوئی ہے انہوں نے. جب ہم بل لے کرتے ہیں، بل پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ بل پاس نہیں کرو، آپ اس کو ڈیبیٹ بھی کراتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں. اصل مقصد ہے لوگوں کو ریلیف دینا، لوگوں کو وہ قانون بنانا جو نئے دور کے مطابقت رکھتے ہو. اب آپ کے سامنے ہم نے فیٹف کا بل تھا، تلوار لٹکی ہوئی تھی. فیٹف کا بل ہم نے منظور کرایا. اوورسیز جو 70-80 لاکھ جو پاکستانی ہیں، جو سب سے زیادہ زر مبادلہ بیچتا ہے، جو معیشت میں سب سے اہم رول ہے جس کا، جب اس کو ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے پارلیمنٹیرین احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جو ان کو تو پاکستان کا نہیں پتا، وہ ان کو سب سے زیادہ پاکستان کا درد ہے، ان کو فرق پتہ ہے. وہ بلوں کی تعداد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کتنے کروائے. لیکن پہلے سنائیں گا جی شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اپنی سیٹوں پہ بیٹھے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بات کریں اور آپ دوسرے بینچز جو ہیں وہ انٹرپٹ کریں. یہ آپ نے کل ہونے دیا اور پھر اس کا خمیازہ یہ معاف کیجئے یہ بھگتیں گے اور آپ کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا کہ وہ مال کو چھوڑ کر مال کی طرف مال کو چھوڑ کر پوچھ رہی ہے جناب اسپیکر کہ کہاں ہے وہ. ادھر دیکھیں ادھر میں اس طرح کرتا ہوں، یہ سسپینڈ کرتا ہوں. 60%. یہ سوری صاحب کیسا چلے گا؟ کیونکہ وزیر اعظم آتے ہیں، ان کے ارد گرد بھی آپ کو حفاظتی حصار بنانا پڑتا ہے. اپوزیشن لیڈر آتے ہیں، ان کو بھی حفاظتی حصار اور پیچھے دنگل ہو رہا ہے. دیکھیں جب تک آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پیشنٹس نہیں ہوں گے، سننے کا ایک دوسرے کا آپ جب تک احترام نہیں کریں گے،
ہر ایک کی اپنی پارٹی ہے, ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اس ٹائم جو بھی حکومتی جو بھی پالیسی آپ تنقید کریں, بیٹھ کے کریں, لیکن آپ گالیاں نہ دیں, آپ جو ہے وہ اس حد تک نہ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن نے جو بھی کیا ہے تو آپ کے بھی سامنے ہی ہے, جو پہلے دن سے جو ان کا رویہ تھا. پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب نہیں دے رہے. جب آپ غیر ضروری نرمی کریں گے, جو جوتے مارنے کی باتیں کریں گے, ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکیں گے, تو اس کا یہی ہوگا جو آج ہوا ہے. چودھری صاحب میں نے تو باہر بھی نکال دیتا ہوں, میں جو ہے روک دیتا ہوں, کتا بلا بنایا جا رہا ہے, کسی کو نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا جو وزیر بھی کاروائی, جو بلوں کے پاس کرانے کی کاروائی میں اگر بولنا چاہتا ہے, میں نہیں بولنے دیتا, اس لیے کہ اس ٹائم رول اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو بولنے دو. اسی طرح جتنے یہ جو بڑے نام نہاد جو اکثر اپوزیشن کے جو اگلی بینچوں میں بیٹھے ہیں, خوفزدہ ہیں پچھلی اپنی نوجوان قیادت سے, ان کو بولنے نہیں دیتے ہیں, سارا دن خود بولتے ہیں. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کم بولنے دوں, پیچھے والوں کو بھی موقع دوں, اور وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں کاروائی میں. 342 لوگوں کا آپ کو پتہ ہے ایوان ہے, اس کے اندر ہمیں مخصوص ایجنڈے پہ ہم کام کرتے ہیں. پارلیمانی افیئر سے جو ہمیں ایجنڈا بن کے آتا ہے, ویٹ ہو کے آتا ہے, قانون وہاں پہ دیکھ کے سارا کچھ ہمارے پاس آتا ہے. یہ جو الزام اکثر لگا دیتے ہیں جی کمیٹی سے پاس نہیں ہو اور آپ بل پاس کر رہے ہیں, یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. ہم جو کمیٹیوں سے پاس ہو کے آتا ہے وہ پارلیمانی افیئر سے ہو کے ہمیں ایجنڈے میں شامل ہوتے ہیں بل, اس کے پاس ہم لے کرتے ہیں ہاؤس کے اندر, ایوان کے اندر پیش کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں رولز کیا ہے کہ آیا اچھا ایک آپ پہ جی بجٹ سیشن میں عدم اعتماد آ سکتا ہے؟ بالکل, وزیراعظم کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ آ سکتا ہے. یہ دوبارہ انہوں نے یہ کوشش کی, ایک دفعہ نومبر 2019 میں کی تھی, ابھی انہوں نے کی ہے. بسم اللہ کرے جی, 18 کو اس جمعے کو ہے, آپ دیکھ لیں گے کہ قاسم سوری کے ساتھ ہے اکثریت لوگ یا ان اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ. آپ نے سوری صاحب رولز 123 کی کہتے ہیں خلاف ورزی کی ہے. رولز 23 یہ کہتا ہے کہ جب کوئی مسودہ قانون کمیٹی کی جانب سے واپس موصول ہو, یا جب اس کو واپس بھیجنے کے لیے قائمہ کمیٹی کے پاس مقررہ وقت ختم ہو جائے, یا قاعدہ 122 کی مقتضیات کے التوا کے نتیجے میں مسودہ قانون کمیٹی سے وصول کردہ تصور کیا گیا ہو, مسودہ قانون کو قاعدہ 124 کے تحت کسی تحریک کے لیے نظام کار میں رکھا جائے گا, اور سیکرٹری مسودہ قانون کی نقل پیش کردہ صورت میں ہر ایک رکن کو فراہم کرے گا. اور سب رول 2 ہے جی, کسی اجلاس میں اراکین کو مسودہ قانون کی نقول فراہمی کے دن اور قاعدہ 124 کے تحت کسی تحریک کے لیے مسودہ قانون کے اندراج کے دن کے درمیان کم از کم 2 دن کا وقفہ ہوگا, مگر شرط یہ ہے کہ ذیلی قاعدہ کی دفعہ کا اطلاق اس وقت نہیں ہوگا جب مسودہ قانون پر کمیٹی کی رپورٹ کے بغیر غور کیا جا رہا ہو. اب یہ ہے جی 21 قوانین 21 بلز ہیں, وہ آپ نے وہ کہتے ہیں جی یک لخت اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیے بغیر آپ نے منظور کروا دیا. آپ اس کا جواب سوچیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.